अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बरअ बिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब वो मुकाबले पर निकले जालूद और इसके लश्करों के, तो इन्होंने दुआ की कि हमारे रब हम पर सब्र अंडील दे और मैदान जंग में हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमा इन काफिरों के मुकाबले में। बरदा के मायने हैं जाहिर हो जाना, आमने सामने आ जाना। अब दोनों लश्कर मैदान जंग में आमने सामने आए। इधर तालूत का लश्कर है और उधर जालूत का। अफरगा का मफहूम है किसी बर्तन से किसी के ऊपर पानी इस तरह गिरा देना कि वो बर्तन खाली हो जाए। तालूत और इनके साथी अहले ईमान ने दुश्मन के मुकाबिल आने पर दुआ की कि हमारे परवरदिगार हम पर सब्र का फैजान फरमा, सब्र की बारिश फरमा। ये दुआ गोया अहले ईमान को तलकीन की जा रही है कि जब बदर के मौके पर तुम्हारा कुफ्फार से मुकाबला होगा तो तुम्हें ये दुआ करनी चाहिए। فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله ملكا والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اہل ایمان نے اللہ کے عزم سے اور اللہ کی مشیت سے دشمنوں کو شکست دی۔ یہ داؤد وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہے جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد ایک گڈھیرے تھے جو جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپا ہوتا تھا جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے تھے۔ نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے جانوروں کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد اتفاقاً وہاں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آ گیا۔ انہوں نے طالوت سے اس سے مقابلے کی اجازت مانگی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں، بھلا اس نام خاتون کے کیا حیثیت ہے؟ میں ابھی اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہوں۔ واضح رہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یہ ملت ابراہیمی میں ہمیشہ راج رہا ہے، لیکن کفار و مشرکین کے ہاں ختنہ کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ نام خاتون بنی اسرائیل کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنا گوپا اور چند پتھر اٹھائے اور دیوکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپے میں ایک پتھر رکھ کر ایسا گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو کر ان کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے۔ پھر طالوت نے انہی کو اپنا وارث بنایا اور یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت و سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکومت و نبوت سے بھی نوازا۔ ان دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔ یہ سب انعامات اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے۔ ان سب پر مستلزمات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے فسادی گروہ کا خاتمہ فرمایا ہے۔ ہر بڑا فرعون جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابل کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور فسادی کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوا ہے۔
تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، اور اس کے اندر طالوت کی جو جنگ کا ذکر تھا وہ مکمل ہو چکا ہے کہ طالوت کی جنگ جالوت کے ساتھ ہوئی اور کس طرح جالوت کا خاتمہ کیا گیا، اور کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام وہاں آ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر سے پورا خاتمہ کر دیا جالوت علیہ السلام کو۔ اس کے بعد وہ بادشاہ بن گئے اور طالوت علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک میسج ہے ہم سب کے لیے، کس طرح ایک معمولی سے ایک پتھر سے انہوں نے پورے کا پورا گروہ ختم کر دیا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔